السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم 17واں پارہ شروع کریں گے، اور یہ 17واں پارہ جو ہے سورہ انبیاء سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ پہلی صورت یہی ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے پروفٹس کی، بہت سارے رسولوں کی، نبیوں کی کہانیاں آئیں گی، خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی اس میں ڈیٹیل میں آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون۔ The reckoning of the people has drawn near to them, yet in heedlessness they are turning away۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ پہلی چیز جو قرآن اس آیت جیسے شروع ہوتی ہے کہ بھئی انسان کا جو حساب کا وقت ہے نا، وہ تو بالکل قریب آ گیا۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ حساب کا وقت تو قریب آ گیا، مگر لوگ جو ہیں اب بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک ایکچولی، اب ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں نا، تو یہ تو حساب جو یہ تو ناگزیر ہے، اور یہ ثانیہ جو ہے یہ تو ہونے والا ہے، چاہے وہ بڑی قیامت ہو چاہے چھوٹی قیامت ہو۔ اور ہماری موتیں ہم ارد گرد دیکھتے ہیں، ہر روز لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے، تو ان کی تو چھوٹی چھوٹی قیامتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں نا ان کے پاس۔ تو یہ ایک ناگزیر چیز ہے جس کو ہم سب سمجھتے ہیں، پر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس کے لیے ہم تیاری نہیں کر رہے، وی آر ریئلی ناٹ پریپیئرنگ فار اٹ۔ تو لوگوں کو اس بات کی جو کہ نا آج اگر آپ دیکھیں تو اس کی کنسرن نہیں، یہ تشویش نہیں ہے کہ ہمارا کوئی حساب لے گا، ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے، اور یہی چیز ہمیں ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ یہ تم ٹھیک ہے اس کے بارے میں بات تو بہت کرتے ہو، ہاں، اٹس آلموسٹ لائک کہ ہم جیسے امتحان میں بیٹھے ہوئے ہوں، اور امتحان میں بیٹھے ہوئے ہم جو ہے سوال جو ہیں ان کے نہ جواب دے رہے ہیں، بلکہ جو ہے ہم اور چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں اور ڈسکشن کر رہے ہیں امتحان کے بارے میں کہ یہاں پہ ایٹماسفیئر کیسا ہے، یہاں کا پنکھا کیسا ہے، اور وقت گزرتا جا رہا ہے۔ دیٹس دا امپورٹنٹ پوائنٹ۔ وی ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس ٹائم از فلیٹنگ، اٹس رننگ ویری کوئکلی۔ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا پرپز آف یہ جو ہے نا زندگی کا مقصد ہے کیا۔ تو یہ جو حقیقت آف حساب ہے، جس دن یہ ہم میں آ گئی نا، دا ڈے اٹ سنکس ان، یہ ہمارے اندر اتر گئی کہ ہمارا حساب ہونے والا ہے، تو اس دن جو ہے ہمارا جو کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ دنیا کی طرف کمپلیٹلی چینج ہو جائے گا۔ اور لوگ غافل کیوں ہیں؟ غافل اس وجہ سے ہیں کہ بہت مگن ہے، پوری انویسٹمنٹ جو ہے دنیا کے اندر ہے، اور دنیا بہت پرکشش جگہ ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ پرماننٹ ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو حقیقت ہے یہ تو بالکل ایک ایلوژن سی ہے۔ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے۔ میں دیکھتا ہوں آج کل ہم لوگ بہت سارے جنہیں کہ نماز جنازہ میں بھی جاتے ہیں، فیونرل میں بھی جاتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ بات دنیا کی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس کی بھی عبرت نہیں ہوتی کہ دیکھو کسی کی یہ چھوٹی قیامت جو ہے آج ہو چکی ہے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ Whenever there comes to them a fresh reminder from their Rabb, but they listen to it with a painful amusement۔ ہر چیز میں ایک ہنسی مذاق ہے، موت میں بھی ہنسی مذاق ہے، موت کو بھی ٹالنے کا جو ہے نا یہ ایک ان لوگوں کے اوپر ہے۔ لاہیۃ قلوبہم واسر النجوى الذین ظلموا هل ھذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ With hearts preoccupied and they confer in secret, he is nothing but a mortal like you۔ Will you yield to a spell bounding while you see۔ تو ترجیحات لوگوں کی جو ہے نا وہ آج الٹ ہو گئی ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ایک افسانہ لگتی ہے، اور یہ جو ایک فلیٹنگ لائف ہے، جانتے ہیں سب کہ کتنی بے معنی زندگی ہے، مگر اس کی خوشیاں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہو گئیں۔ آپ دیکھیں کہ آج کل کے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری یہ جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں یہ لوگوں کو کتنی زیادہ امپورٹنٹ لگتی ہیں، اس پہ کتنا یہ وقت لگاتے ہیں۔ ہم کھیل کود ہی دیکھ لیں، آج کل سپورٹس بھی بہت ہوتے ہیں، یہاں پہ آج کل کرکٹ بھی چل رہی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں گیمز کے آؤٹ کم کی وجہ سے، حالانکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو میچ ہوا ہے اس کی آؤٹ کم سے ہماری دنیا پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر پھر بھی چاہے وہ مینچسٹر یونائٹڈ جیت رہا ہو یا لیڈز جیت رہا ہو، اس میں لوگ جو ہیں وہ اتنے بے قابو ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پہ حملے کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہے کہ لوگ بہت ہی زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا، پیپل آر ریئلی انوالوڈ، پیپل آر ویری مچ انوالوڈ ان دا ریزلٹ آف دس گیم۔ حالانکہ اس کا، جیسے میں نے کہا، ہماری آخرت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، پھر بھی لوگ نماز بھی چھوڑ دیں گے، مطلب وقت آئے گا، جماعت کا وقت آئے گا، وہ بھی چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہم لوگوں کی کس طریقے سے یہ مووی سٹارز ہیں اور ہیروز ہیں، ان کی کتنی زیادہ ریورنس ہے، کتنی زیادہ لوگ تعظیم کرتے ہیں۔ دے لو دا ماڈلز۔ ہمیں لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہو کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، قرآن کے اندر کتنی آیتیں، قرآن کے اندر کتنی صورتیں، یہ معلوم ہوگا کہ بھئی آسکر کس کو ملا،
کہ آج کل جو لیٹسٹ ہالی ووڈ بالی ووڈ کا اسکینڈل ہے وہ کیا تھا, ٹام کروز کہاں گیا. وی ڈونٹ نو اباؤٹ دا پروفٹس آف اسلام بٹ وی نو اباؤٹ آل دیز پیپل. تو یہ اور ہمارا معیار بھی یہ ہے. اگر میں آپ سے آج یہ کہہ دوں نا کہ میں امیتابھ بچن کو نہیں جانتا, تو آپ معلوم ہے آپ کے دل میں آپ سے لوگ کیا سوچیں گے, کتنا جاہل آدمی کہ یہ نہیں جانتا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, اور یہ اس وجہ سے ہے کہ میڈیا نے نا ان لوگوں کے جو تمام امیجز ہیں نا, ان کی جو تصویر ہے میڈیا نے جو کریٹ کی ہوئی ہے, وہ ایک ایسی تصویر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اوہ کیا زندگی ہے, واٹ فن, واٹ فرولک, کیا سکسیس, کیا خوشیاں. واٹ وی ریئلی فیل ٹو سی از کہ ان کی زندگی کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, اصلیت کیا ہے, کہ کتنے بروکن ہومز ہیں, کیا ایڈکشنز ہیں, کیا سوسائڈ ہے, کیا ڈپریشن ہے, کیا لونلینس ہے. دیٹ وی ڈونٹ سی, وی اونلی سی دا فساد. آگے کی جو جگہ ہے وہ آتی ہے. پوائنٹ کیا ہے ان آیتوں کا؟ پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی حساب کو مت بھولیے. پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا اس کو مت بھولیے. دیٹ از دا ٹائم آف ریکننگ دیٹ از اباؤٹ ٹو کم. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. He said, my Rabb knows all that is spoken in the heavens and in the earth, and he is all hearing, all knowing. Actually, they said a mixture of jumbled dreams. Rather, he has fabricated it. Rather, he is a poet. So let him bring a sign to us as the earlier ones were sent. تو آپ یہ دیکھیں گے جو کامن اعتراض ہے لوگوں کا, اور بیکار کی جو ان کی باتیں ہیں, کہ اگر یہ شخص, یہ پروفٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ شخص ہے تو یہ کوئی ایک ہمیں معجزہ لا کے دکھائے. یہ تو صرف ایک شاعر ہے. کوئی ہمیں جب تک کوئی انہونی چیز نہیں دکھائے گا ہم اس میں ایمان نہیں لے کے آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو تماشے کا اور سرکس کا بہت شوق ہے. اور پریکٹیکل گائیڈنس جو آتی ہے نا قرآن کے اندر, اور جو اللہ تعالیٰ کا جو یہ پیغام ہے اس کے اندر جو ہدایت آتی ہے, وہ لوگوں کو بڑی بورنگ لگتی ہے. پیپل وانٹ سینسیشن, پیپل وانٹ ہائی ڈراما ان ایوری تھنگ. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون. Not a single town from those whom we destroyed came to believe before them, so will you not believe. تو قرآن کیا بتا رہے ہیں بھائی, پہلے قومیں جو گزری ہیں نا وہ ان کو دیکھ لو, وہ بھی بڑے معجزے مانگا کرتی تھیں اور ان کو بہت معجزے دکھائے بھی گئے, مگر پھر بھی ان کے اندر معجزوں کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی انکساری نہیں آئی, کوئی ہیوملٹی نہیں آئی. وہ جیسا ہوتا ہے نا کہ وہ ہر چیز کا ایک کھیل تماشا بھی ہم دیکھتے ہیں, اسی طریقے سے لوگ معجزے بھی دیکھا کرتے تھے. یہ تو بڑی کوئی ایکشن تھرلنگ بات ہوئی کہ اس نے ایک اپنا عصا کو پھینکا اور وہ تو سانپ بن گیا. آج ہم دیکھتے ہیں فائر ورکس دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا, آتش بازی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, ہم واپس آئے کہتے ہیں واو واٹ فائر ورک, کیا ہدایت کوئی ملتی ہے اس سے ہمیں. وی ڈونٹ گیٹ دیٹ رائٹ. تو مقصد جو یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے معجزے تھے جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے, وہ اس لیے دیے تھے کہ اس لیے نہیں دیے تھے کہ لوگوں کو اس پہ حیرت ہو, لوگ پیپل گیٹ امیز, مگر اس لیے دیے تھے کہ تاکہ دے اپیل ٹو دا انٹیلیجنس آف پیپل ان اے ویری کنسٹرکٹیو وے, تاکہ لوگ اپنی حفاظت کر سکیں. مگر ہوتا یہ کہ پیپل ڈو ناٹ وانٹ, لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے. ہاں, اور معجزہ دیکھتے بھی ہیں. ہم نے بھی اپنی زندگی میں بہت سارے معجزے دیکھے. ہم ہر سال دیکھتے ہیں نا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس بنجر مٹی جو ہے جو اس کے اندر سے ایک زندگی نکال دیتا ہے, اور پھر وہ زندگی جو ہے پھلتی ہے, پھولتی ہے, پھر وہ واپس مٹی میں مل جاتی. یہ بھی کتنا بڑا معجزہ ہے. کریشن آف لائف اینڈ دین ڈیتھ اینڈ دین لائف اگین, یہ بھی معجزہ ہے. بٹ اسے سبق لینا جو ہے, آئی تھنک دیٹس دا امپورٹنٹ پوائنٹ, دیٹ وی ریئلی ڈونٹ وانٹ کہ ہم یہ معجزے دیکھیں بھی, یہ کریشن کو ہم دیکھیں اپنے آنکھوں کے سامنے اور پھر بھی اس سے کوئی سبق نہ لیں. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. And we did not send before you messengers except men whom we inspired with revelation. So ask the followers of the reminder if you do not know. تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے, جتنے بھی رسول بھیجے, وہ تو تمام کے تمام انسان تھے. اور یہ قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب سے بھی تم پوچھ لو, وہ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ نئے بہت سارے نبی اور رسول آتے رہے. یہ کوئی ایک انہونی بات نہیں ہے. اٹس ناٹ اے ریئلی اے اسٹرینج فینومینا. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین. Neither did we endow them with bodies that ate no food, nor were they immortal. تو جیسے کہ ہم لوگ ہیں, انسان ہیں, اسی طرح سے رسول اور نبی جو تھے وہ بھی انسان تھے, ان کی بھی ضروریات تھیں. اور یہ
ایکچولی اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ ہمارے جیسے انسان تھے تو یہ تو ان کی پوزیشن بڑی ایلیویٹ ہوتی ہے، ان کی پوزیشن گرتی نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو یہ بہت ہی ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کر سکیں، اس لیے کہ وہ تو بھی ہمارے جیسے ہی تھے. اگر وہ کر سکتے تھے تو ہمیں بھی ان کے جو کہتے ہیں نا ان کے فٹ سٹیپس پہ، ان کے قدموں پہ چلنا چاہیے. ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین. Then we caused the promise to come true for them, so we saved them and those whom we willed and destroyed the transgressors. تو یہ اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ کہتے ہیں نا کہ پھر ہم نے، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، کہ پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچا کر دیا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کیا؟ سچا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان کی کوئی نجات نہیں ہے کہ جو کہ پیروی نہیں کرتا اللہ کے پیغام کا. جو اللہ کے حکم کو توڑتا ہے ان کو کوئی بچا نہیں سکتا. لقد انزلنا الیکم کتاب فیہ ذکرکم افلا تعقلون. Surely we have sent down to you that in which there is your mention, so will you not understand. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ بڑی ایک امپورٹنٹ آیت ہے کہ ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی جس میں تمہارا ذکر ہے. تو آئی تھنک دس از دی امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ دیکھیں کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ ہمارا ذکر کر رہی ہے. دیکھیں نارملی میں آپ سے کہنا کہ دیکھیں آپ کے بارے میں کوئی بات ہو رہی تھی یا آپ کے بارے میں اخبار کے اندر کوئی خبر چھپی ہے، ایک دم ہم کیوریس ہوں گے، ہمیں ایک دم تجسس ہوگا، ہم سوچیں گے، ہم دیکھیں گے کہ بھئی کہاں ہے وہ اخبار جس کے اندر ہمارے بارے میں لوگ کیا ہمارے بارے میں بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے، دیٹس واٹ اٹ از. تو یہ پرابلم کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کتاب میں ہمارا ذکر ہے. اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ اس کتاب میں ہمارا ذکر ہے، ہمیں ضرور کتاب کو کھولیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے. وی وانٹ ٹو مینٹین اے سیف ڈسٹینس فرام دس بک. ہم جب اس کتاب کو پڑھتے بھی ہیں نا تو ہم اس کو ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں ایک فرض ہے اس کو پورا کر لیں. وی آر ناٹ انوالوڈ ود دس بک. ہمارا اس کے ساتھ کوئی کہتے ہیں نا ایک جذباتی تعلق نہیں ہے اس کتاب کے ساتھ. تو اس وجہ سے قرآن جو ہے وہ ایک کائنڈ آف اجنبی لگتی ہے لوگوں کو. ہاں قرآن کہتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنو، او یو ہو بلیو، اے ایمان والوں. ہاں یہ ہمیں تو کس کو بلا رہا ہے قرآن؟ ہم اپنے شولڈر کی طرف دیکھتے ہیں قرآن کس کو کال کر رہا ہے. وی نیور تھنک کہ یہ تو قرآن ہم سے مخاطب ہوا ہے. وی آر بینگ ایڈریس، وی ڈونٹ ریئلی ریئلائز دیٹ کہ یہ قرآن ہم سے مخاطب ہے یہاں پہ. تو سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ وی نیڈ، ہماری اپنی پرسنل لیول کے اوپر نا وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ جو قرآن کا جو بھی ذکر ہے، یہ جو قرآن کی جو پورا جو قرآن جس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ میرا جو ذاتی زندگی ہے نا یہ اس قرآن کے اندر ڈسکس ہوئی ہے. مائی پرسنل لائف از بینگ نریٹڈ ان دس قرآن. تو اس وجہ سے یہ جو دعوت ہے نا، دس کال آف دعوت، وی شوڈنٹ ریئلی لیٹ اٹ گیٹ لاسٹ ان جنرلائزیشن. کبھی کبھی ہم اس کو بہت جنرلائز کر لیتے ہیں، کبھی کبھی ہم اس کو صرف ایک ریچول کے لیے پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی ثواب مل جائے گا، برکت ہو جائے گی، فلاح ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ہم جب اس کو سنیں، ہم اس کو پڑھیں تو ہم اس کی ایک پرسنل انوالومنٹ کے ساتھ پڑھیں. رائٹ، یو مسٹ ریڈ اٹ بیکاز اف یو تھنک دیٹ اٹ از پرسنلی ٹاکنگ ٹو یو، یہ قرآن آپ سے مخاطب ہے، تو آپ کو یہ اس کا پیغام جو ہے نا وہ بھی بڑا ہی انٹرسٹنگ لگنے لگے گا. اینڈ یہ جتنی بھی ہماری روٹین کے پرابلم ہوتے ہیں نا، ڈے ٹو ڈے پرابلم، آر سکسیسز، آر فیلئرز، ہمارے مسئلے، ہمارے ایشوز، ہمارے خوف، ہماری انسرٹنٹیز، ہماری انگزائٹیز، ہمارے فیئرز، یہ تمام چیزیں جو ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں اور ہر روز انکاؤنٹر کرتے ہیں، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے ہاؤ ٹو رسپونڈ ٹو دیم. تو آئی تھنک دس از، یہ جس دن ہمیں سمجھ آ گیا نا کہ یہ قرآن ہمارے مسائل اور ہمارے پرابلمس کا جو ایک سلوشن ہے اور اس کا ہمیں ایک سلوشن دے رہا ہے، اس دن ہم جو ہے اس کا فائدہ جو ہے ہمیں اس کا پتہ کتاب کا فائدہ معلوم ہوگا. اینڈ ایز اے رزلٹ جو ہے ہم اس کتاب کو اس طریقے سے پڑھیں گے، اس میں تاریخ کو بھی پڑھیں گے ہم، اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اس کتاب کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے فائدے کے لیے. کیا چیز؟ یہی چیز یہ کتاب بتاتی ہے، یہ چیز تمہارے فائدے کے لیے، یہ چیز تمہارے نقصان کے لیے. تاریخ کو دیکھو، رائٹ، عورتوں کے ایشوز کے بارے میں سوچو، علم کے بارے میں سے سوچو. اینڈ دس بک ایڈریسز ایوری ون، چاہے ایک شخص بالکل ان پڑھ کیوں نہ ہو، چاہے وہ بہت ہی انٹلیکچولی بہت اونچا بھی کیوں نہ، ہر ایک کو یہ کتاب ایڈریس کرتی ہے. یہی اس کتاب کا بہت بڑا میریکل ہے کہ آپ کو ہر چیز کا اس میں ایک حل مل جائے گا ڈپینڈنگ اپان دا مینٹل لیول آف دا انڈیویجول ہو از ریڈنگ اٹ، جب اس شخص کے پاس اس کتاب کے اوپر ایمان ہو.
وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةٌ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. How many a town that was unjust we have crushed and raised up after them another people. بات یہ ہے کہ لوگ کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لیں، دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے کتنے بھی سکسیزفل وہ کیوں نہ ہو جائیں، مگر یہ چیز ان کو اللہ تعالیٰ کے غصے سے نہیں بچا سکتی. اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کے آئیں، اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کریں. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. So as soon as they sensed our punishment, they started fleeing from it. Do not flee and go back to the luxuries you were made to enjoy and to your dwellings that you may be interrogated. تو یہ تو قرآن بتا رہا ہے اس افراتفری کا، اس خوف و ہراس کا، کہ جب دیکھیں گے اور جب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ اس کا ہی ذکر ہو رہا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب یہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ سے لا تعلق ہو جاتی ہیں، انڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں اللہ سے، تو ان کی سیلف امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، بڑے پروگریسو لوگ ہیں، ہمارے پاس کہاں اللہ کے لیے کوئی وقت. رائٹ، دیٹس واٹ دے اسٹارٹ ٹو تھنک. تو کوشچن از بینگ میڈ جیسے اوور ہیئر از کہ یو چیلنج، تم اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہو، یو چیلنجنگ اللہ. تم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ بھی عذاب بھیج دے تو تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ قالوا یا ویلنا انا کننا ظالمین. They said, alas for us, we were definitely unjust. And their cry will not cease till we turn them into stubble as ashes, silent and quenched. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ انسانیت جو ہے اس سٹیج کے اوپر پہنچ گئی کہ اب پیپل ہیو اسٹاپڈ ایڈمٹنگ کہ یہاں پہ یہ بھی لوگوں نے اپنی سوچنا چھوڑ دیا کہ ہم جو ہیں کوئی گناہ گار ہیں. وی آر ٹرانسگریسرز اینڈ دیٹس the reason why change is not taking place. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. We did not create the heavens and the earth and what lies between them for a play. لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ. Had we intended to have a pastime, we would have made it for our own if we were ever to do so. تو یہ اللہ تعالیٰ کوئی کھیل نہیں کھیل رہا یہاں پہ. This is not a game. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مشکلات کے اندر مبتلا کرے اور پھر ان کو جو ہے نا ہی آبزرو، ہی واچز دیم، جیسے کہ ہم کوئی کھیل کھیل رہے ہیں. یہ تو انصاف کے بھی خلاف ہے. مگر ہوتا یہ کہ اگر ہم اف یو ٹیک اوے دس کنسیپٹ آف حساب نا، اور ہم اس کو نکال دیں اس دنیا سے، حساب کا نکال دیں، تو پھر یہ دنیا سوائے کھیل تماشے کی اور کچھ بھی نہیں ہے. اٹس جسٹ اے گیم، اٹس جسٹ اے پاس ٹائم. Instead we hurled the truth against falsehood. It knocked out its brain and in no time it is gone. Woe be to you for the false thing that you ascribe. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ ہم تو حق کو جو ہے نا باطل کی طرف پھینکتے ہیں اور باطل جو ہے اس کا جو ہے سر توڑ دیتے ہیں. تو سچ جو ہے نا وہ تو الٹیمیٹلی سکسیزفل ہوگا، وہ تو کامیاب ہوگا. کیوں؟ اس لیے حق جو ہے اس کو بیکنگ ہوتی ہے سچ کی، اس کو بیکنگ. اور جب سچ آ جاتا ہے نا تو پھر انسان کے اندر ایک کنوکشن آتا ہے، پھر ایک یقین آتا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اور جتنا بھی ہم باطل دیکھتے ہیں یہ تمام اللاجیکل ہے، یہ تمام انساؤنڈ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام الٹیمیٹلی وہ جیت گئے. کس کے خلاف؟ وہ جو جادوگر تھے ان کے خلاف بھی جیتے اور فرعون کے خلاف بھی جیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے کا سب سے بڑا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کے خلاف جیت گئے. تو اگر یہ شرک اور آئیڈیالوجی جو ہم کہتے ہیں نا، یہ جو غلط نظریات جو آج دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں اور پھول رہے ہیں، تو وہ کیوں ہیں؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ سچ جو ہے یا حق جو ہے اس کا اثر نہیں ہے یا اس کا اثر کم ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ آج کل سچ بولنے والے جو ہے نا وہ کم ہو گئے. دیٹس گون. دیٹس دا نمبر آف پیپل ہو آر اسپیکنگ دا ٹروتھ ہیو بین لاسٹ. آپ یہ دیکھیں دنیا میں جھوٹ کتنا زیادہ ہو گیا. ہمارے رہنما جھوٹ بولتے ہیں اور ہمارے جو اس قوم کے اوپر سے نیچے تک لوگوں کو دیکھیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. دیٹس دی ریزن یہ اثر ختم ہو گیا. یہ فالس آئیڈیالوجی اور شرک جو ہے اس وجہ سے آگے. تو آپ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر یہ جو اسلحہ جو ہیں دے ڈونٹ ون دا وارس. اسلحہ کی وجہ سے قومیں نہیں جیتتی. لوگ جیتتی ہیں جب ان میں ایمان ہوتا ہے، جب ان کے اندر کنوکشن ہوتا ہے، جب ان کے اندر ایک یقین ہوتا ہے اور ارادہ ہوتا ہے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
To him belongs all that is in the heavens and in the earth, and those who are near to him are not arrogant against his worship, nor do they grow weary. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. They proclaim his purity night and day, never slackening. تو یہ جو اعمال ہیں نا ہمارے جو لوگ کرتے ہیں اچھے اعمال کرتے ہیں، اور کون اچھے اعمال کرتے ہیں؟ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اور وہ یہ اعمال اچھے بہت بڑے بڑے اچھے اعمال کرنے کے بعد بھی ان کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ کبھی یعنی کہ ان کے اندر کبھی تکبر نہیں آتا، نہ ہی وہ اس سے تھکتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیے محنت سے انسان نہیں جو کہنا تھکتا، یعنی دس از ناٹ واٹ اسٹریسز پیپل. محنت جو ہے وہ لوگوں کو نہیں تھکاتی. یہ جو انگزائٹی ہے نا، یہ جو بے چینی ہے، یہ لوگوں کے اندر اسٹریس لے کے آتی ہے. اینڈ ہمارے ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے، وہ پڑھاتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ ہارڈ ورک دیٹ کلز پیپل، اٹس دی انگزائٹی دیٹ کلز پیپل. یہ چیز ہے جو کہ بہت ہی مضر ہے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون. Or have they adopted gods from the earth who raise the dead? Had there been God besides Allah in the heavens and in the earth, both of them would have fallen in disorder. So pure is Allah, the Rabb of the throne, from what they describe. تو یہ جو لوگوں کا مختلف قوموں کا ایک کائنڈ آف تصور تھا کہ دنیا کے اندر بہت سارے خدا ہیں، آسمان کا الگ خدا ہے، سمندر کا الگ خدا ہے، اور بارش کا الگ خدا ہے. یہ تو قرآن کہتا ہے یہ تو ایک کہانیاں ہیں. دس از جسٹ اے فوک ٹیل. اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایک کمپنی ہے نا، اس کے بھی اگر 2 باس ہوں تو وہ کمپنی نہیں چل سکتی. تو آپ اس پوری کائنات کے بارے میں دیکھیں کہ یہ کیسا کائنات جو ہے نا کیسے چل رہی ہے. تو اس کا جو ہے ایک ہی اللہ ہے اور ایک ہی الہ ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. He cannot be questioned what he does and they shall be questioned. تو قرآن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ لوگوں کا حساب لے گا، لوگ اللہ کا حساب نہیں لیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی سے ملیں، وہ کہتے ہیں وہ ہم تو ایسے مشکل میں گزرے، ہم اللہ سے پوچھیں گے کہ یہ کیوں ہوا. نو چانس آف دیٹ. اللہ تعالیٰ کا ہم حساب نہیں لے سکتے، اللہ ہمارا حساب لے گا. Is it that they have adopted gods besides him? Say, bring your proof. This is mentioned of those with me and the mention of those before me. Yet most of them do not know the truth and therefore they are averse. تو قرآن ایک سوال کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، اور اگر معبود ہے تو کیوں؟ دکھاؤ اس کی کوئی دلیل. اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی معبود ہے تو اس کی کوئی دلیل تو لے کے آؤ. بات یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی کے پاس بھی ہم اگر دعا کرتے ہیں نا تو کوئی دعا ہماری قبول نہیں کر سکتا. جیسے کوئی زندگی کی تخلیق نہیں کر سکتا. نو ون کین میک لائف. کوئی شخص، کوئی کائنات کے اندر کوئی اور خدا نہیں ہے جو کہ مادے کو بنا سکے یا مادے کو جس کہتے ہیں نا ڈسٹروائے کر سکے. کوئی نہ اس کا پروف ہے، نہ اوتھینٹسٹی ہے. کسی بھی شرک کے بارے میں آپ سوچیں، کسی شرک کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، مگر میجورٹی آف مین کائنڈ جو آپ دیکھیں کہ وہ شرک کے اندر ملوث ہوتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدوا. We did not send before you any messenger, but we revealed to him that there is no God but I, so worship me. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. They say that Rahman has taken for himself a son. Pure is he, they are but honored slave. تو یہ نفی کی گئی ہے جو کرسچن ایک ڈوگما تھا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ایک اپنا بیٹا بنایا. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. They do not precede him in speech and only act by his commandment. تو قرآن بتا رہا ہے کہ دیکھیے سب بالکل جو کہتے ہیں نا، کسی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ایوری ون از پاورلیس. کسی کے اندر کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے. ہر شخص جو ہے وہ بالکل نااہل ہے، انکیپیبل ہے، ان افیکٹو ہے سوائے اللہ کے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون. He knows what is in front of them and what is behind them, and they offer no intercession except for whom he approves, and in awe of him they tremble. Should any one of them say, I am God besides him, we will reward him with hell. This is how we reward the transgressors. أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ.
Did the disbelievers not observe that the heavens and the earth were joined together? Then we opened them, and we made water a source of life for everything, every living thing. Will they not believe? یہ قرآن جو ہے نا ایک بڑی میں کہتا ہوں سائنس کو نچوڑ کے دے دیا یہاں پہ ایک آیت کے اندر. قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ منکر جو ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین جو تھے وہ جڑے ہوئے تھے اور پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا, پھر بھی یہ یقین نہیں کرتے. تو یہ اف یو کائنڈ آف فوکس آن دس آیت, یہ جو ورڈز کئی یہاں پہ استعمال کیے گئے ہیں نا, پہلے جو ورڈ ہے نا رتق, وچ مینس جوائن ٹوگیدر, کوئی چیز جڑی ہوئی ہو, پھر فتقنا, پھر اس کو جو کہ نا سپلٹ کر دیا, اس کو یعنی کہ اس کو جو ہے نا الگ الگ کر دیا, اس کو جدا کر دیا. اب 21ویں سینچری کے اندر جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو اوبیسلی اس کو ہم آج انٹرپریٹ کر سکتے ہیں پریزنٹ ڈے سائنٹیفک ریسرچ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس میں اور یہاں میں اس میں کوئی کنفلکٹ نہیں ہے جو قرآن بتا رہا ہے, اس میں کوئی انکنسسٹنسی بھی نہیں ہے. یہ جو چیز سائنس نے اپنے پچھلے 100 سال کے اندر یا 150 سال کے اندر ڈسکور کی ہے, یہ چیز قرآن نے 1442 سال پہلے بتا دی تھی. تو ہم جب ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارا جو ذہن ہے وہ کہاں موو کرتا ہے. خاص طور پہ اگر ہم نے سائنس پڑھی ہوئی ہو تو ہمارا ایک دم ذہن جاتا ہے بگ بینگ کے اوپر. تو مسلمانوں کو جب یہ آیتیں بتانی چاہیے لوگوں کو, تو یہ سائنٹیفک ڈسکوریز کو سامنے رکھ کے بتانی چاہیے تاکہ لوگوں کے دل کے اندر اس قرآن کی عظمت ہو اور یہ ان کے دل میں یقین ہو کہ یہ آیتیں کوئی انسان اس بارے میں نہیں جانتا تھا, یہ آیتیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اٹ بیکمز ویری کلیئر دیٹ دیز آر فرام اللہ. دوسری چیز کیا بتائی گئی کہ یہ پانی کتنا امپورٹنٹ ہے, کہ ہر جاندار چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا, یہ لازم چیز ہے فار سسٹیننگ لائف اور مینٹیننگ لائف. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہماری گاڑی جو ہے وہ تو دھات سے بنی ہے مگر اس کو فیول چاہیے ہوتا ہے چلنے کے لیے. یہ مشین جو ہے یہ بنی ہے کسی چیز سے, کسی پلاسٹک سے یا کسی دھات سے بنی ہے, مگر اس کو بجلی چاہیے ہوتی ہے چلنے کے لیے. اسی طرح انسان جو ہے وہ بنا تو مٹی سے مگر اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ زندہ رہے. دنیا میں جتنی بھی ہم زندگی دیکھتے ہیں, چاہے وہ وائرس ہو, چاہے بیکٹیریا ہو, چاہے ادر فارمز آف لائف ہو, تمام کی تمام زندہ ہیں جب تک ان کے پاس پانی ہے. اور جب یہ پانی ختم ہو جاتا ہے, بہت سارے آپ یہ بیکٹیریاز وغیرہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ موو نہیں کر سکتے, دے کین ناٹ ریپروڈیوس جب تک کہ ان کو پانی نہ ملے. اور جہاں ان کو پانی ملتا ہے, اس بیکٹیریا کو پانی ملتا ہے, ان کا جو ڈی این اے مالیکیول ہے وہ ہائیڈروجن آئن پانی میں سے لیتا ہے, اینڈ آل دس وائٹل فنکشنز بگن, ایک دم زندگی آ جاتی. تو قرآن پھر آخر کے اندر جو ہے نا ایک جو کہتا ہے نا, آئی تھنک دس از دا پارٹ, افلا یؤمنون, پھر بھی جو ہے یہ لوگ پھر بھی وہی ایمان نہیں لے کے آتی. ایک کائنڈ آف حیرت ہے کہ تم سائنس بھی پڑھتے ہو, اپنے آپ کو تم کہتے ہو کہ ہم تو بہت پڑھے لکھے ہیں, ہم نے بہت سائنس وائنس پڑھ لی, پھر بھی تمہیں اس کلام کی عظمت نہیں آتی. یہ جو فیکٹ ہے نا, ہاؤ امپورٹنٹ واٹر از فار لائف, یہ تو اٹ ہیز اونلی بیکم کلیئر ان دا لاسٹ سینچری کہ زندگی کے لیے جو ہے نا پانی جو ہے ایک وائٹل چیز ہے. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. And we have placed on the earth firm mountains lest that it should shake with them, and we have made in it paths and ways so that they may find their way. تو ہمارے رب نے تو یہ دنیا بنائی اور پھر اس دنیا میں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے, تاکہ یہ کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائیں, راستے بنائے اور ان کو ہدایت دی. تو وہ رب جو دنیا میں ہی گوز ٹو دس مچ ایکسٹینڈ ٹو گائیڈ پیپل, کہ وہ رب ہمیں ہدایت نہیں دے گا کہ ہم اس کی طرف کیسے پہنچیں, ہم آخرت کی طرف پہنچیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ پہاڑوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ پہاڑ کیا ہیں, وہ ایک ایسی کیلیں ہیں جو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے گاڑ دی ہیں تاکہ یہ دنیا جو ہے نا لرزے نہیں, اٹ ڈزنٹ ٹریمبل. اس لیے کہ ہم معلوم ہے کہ ارتھ جو ہے, یہ دنیا جو ہے یہ اسپن بھی کر رہی ہے, یہ ٹرن بھی کر رہی ہے, اس میں روٹیشن بھی ہے, اس میں ریولوشن بھی ہے. آپ سوچیں کہ آپ ایک ایسے لٹو کے اوپر کھڑے ہوئے جو کہ بالکل ایک سپیڈ میں سپننگ کر رہا ہے, وہ سپن کر رہا ہے اور چکر بھی لگا رہا ہے, مگر ہم کبھی بھی نہ ہمیں اس کو کوئی وائبریشن آتی ہے, نہ کوئی لرزش آتی ہے, نہ کبھی ہمیں ڈزی ہوتے ہیں, نہ ہمیں کبھی کوئی چکر آتے ہیں. اس لیے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایسے ویٹس رکھ دیے ہیں اسٹریٹجک جگہ کے اوپر کہ یہ جو ہے اس کی وجہ سے وابلنگ نہ ہو. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. We made the sky a protecting canopy and they are averse to its signs. اب نے کبھی چاند کی سرفس کو دیکھا ہے؟ کبھی دوربین لگائیں اور چاند کی سرفس کو دیکھیں کیسے اس کے اوپر کریٹرز ہیں, اتنے بڑے بڑے مارکس آپ کو نظر آتے ہیں. کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ چاند کے اوپر تو کوئی ایٹماسفیئر ہے ہی نہیں,
اور چاند پہ ایٹماسفیئر نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی حفاظت بھی نہیں ہے. تو یہ میٹرائڈ جو ہیں یہ ریگولرلی چاند کے اوپر گرتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی دیکھیں کہ اس کی سرفیس جو ہے کیسی داغدار ہو گئی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ پروٹیکٹیو لیئر بنائی ہے ایٹماسفیئر کی، اور یہ ہمیں پروٹیکٹ کر کے رکھتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے ان میٹرائڈ سے. تو جتنی بھی اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے، سورج کے اندر جو شعاعیں ہیں، اس کی جو ریز ہیں، ان کے اندر بھی بہت نقصان دہ ریڈیشنز ہوتی ہیں. اور وہ نقصان دہ ریڈیشنز جو ہیں بیکاز ہمارا ایٹماسفیئر اس طرح کا ہے کہ وہ نقصان دہ ریڈیشنز جو ہیں وہ دنیا میں انٹر نہیں کرتی. صرف جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے، لائٹ ہے، ہیٹ ہے، وہ آتی ہے، اور یہ ہارمفل ریڈیشن جو ہیں یہ کنٹرول کوانٹٹی کے اندر جو ہے یہ انٹر ہوتی ہیں. تو یہ دیکھیں کہ جس نے کہ ہو ہیز پٹ آل دس پروٹیکشن، کس نے یہ ساری حفاظت کی ہے؟ یہ اللہ نے حفاظت کی. اور جب اللہ چاہتا، وہ اللہ چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس حفاظت کو بھی ہٹا لے گا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. He is the one who has created the night and the day and the sun and the moon, each floating in an orbit. اب یہ بہت عرصے تک یہ آیت جو تھی جب لوگ پڑھتے ہوں گے تو اس کا کوئی وہ ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے ہوں گے. یہ تو آج ہم نے آبزرو کیا نا، وی ہیو آبزرو کہ جو سورج جو ہے وہ بھی جو ہے کسی جگہ کے اوپر فکس نہیں ہے، وہ بھی ایک چکر لگا رہا ہے. اٹ از آلسو ان موشن، کہ وہ بھی جس کہتے ہیں سینٹر آف دا ملکی وے، اس کے اوپر ہمارا سورج جو ہے چکر لگا رہا ہے. اور تقریباً 250 ملین سال اس کو رکھتے ہیں ایک ریولوشن اپنا کرنے کے لیے، ایک جگہ سے جانا اور پوری ملکی وے کا چکر لگا کے آنا. اور اب تک وہ تقریباً 18 ریولوشنز کر چکا ہے. اسی طرح گلیلیو نے جب 16ویں سینچری کے اندر یہ دریافت کیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، تو اس زمانے میں یہ اتنا بڑا ایلین کنسیپٹ تھا کہ اس کو جو تھا وہاں پہ جو پوپ تھا یورپ کے اندر، انہوں نے یہ حکم پاس کیا کہ اس کو جو جلا دیا جائے. یہ ہیز این ہیریٹک، کہ یہ جو مرتد ہو گیا. تو یہ بڑا ہی میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا تعصب ہے، بڑا پریجڈسٹ ہے کہ لوگ یہ تمام یہ آیتیں جو اس سورت کے سورہ انبیاء کے اندر خاص طور پہ آتی ہیں ان کو بھی پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. We did not assign immortality to any human before you. So if you die, will they live forever? کفار جب تھے وہ یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے، یہ جو قرآن کی آئی ہیں ارلیئر آیت جو تھیں، اور وہ جو کہ بات کرتی ہیں اس تخلیق کا، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر جو پاور آف اللہ ہے، اینڈ پروونگ بیال ڈاؤن کہ یہ ایک اللہ ہے. تو وہ بڑے فرسٹریٹ ہو جایا کرتے تھے. تو وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اوپنلی جو تھے نا کہتے لعنت بھیجتے تھے کہ اور ان کی موت کی دعا کرتے تھے. تو یہ آیت اس کے جواب کے اندر ہے کہ ٹھیک ہے اگر نبی کا انتقال ہو جائے تو کیا تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ ان دی اینڈ ایوری ون ول ڈائی. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. Every soul shall have a taste of death, and we test you through bad and good as a trial, and to us you shall be brought back. تو بات تو یہ ہے کہ بھئی یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کوئی شخص جھٹلا ہی نہیں سکتا کہ آخر کے اندر سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور یہ کچھ لوگوں کے لیے یہ جو مزہ ہوگا یہ بہت ہی تلخ ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا سا کہتے ہیں نا خوشگوار ہوگا، ایک لٹل انپلیزنٹ، اور کچھ لوگوں کے لیے بڑا سویٹ ہوگا. اٹ ول بی کائنڈ آف اے سویٹ تھنگ فار دیم جب وہ موت کا مزہ چکھیں گے. تو موت کے اندر اپنی ایک مشکلات تو ڈیفینیٹلی ہیں. ڈیتھ از ناٹ ایزی. کسی کی بھی موت جب آتی ہے تو اس کو کوئی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے. ایون آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھیں کہ ہی ہیڈ ٹو انڈیور دا پینز آف ڈیتھ. ان کو بھی موت کے وقت جو تھی تکلیف تھی. مگر بات یہ کہ ایٹ دی اینڈ یہ سارے کے سارے امتحان ہیں، اور ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہم سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس سے کیا آسان ہو جاتا ہے؟ یہ زندگی کی جو مشکلات ہیں نا ان کو گزارنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. دس از جسٹ اے ٹیسٹ. وہ ابن قیم نے کہا تھا نا، او یو ہو آر پیشنٹ بیئر اے لٹل مور، جسٹ اے لٹل مور ریمینس. تو کسی بھی سچویشن کے اندر انسان ہو تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی دس ول الٹیمیٹلی اینڈ، دس ٹو شیل اینڈ. تو اس کے بعد یہ قرآن یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ورڈ یہاں پہ یوز کرتا ہے، وہ نبلوکم. تو نبلوکم کا کیا مطلب ہے؟ نبلوکم کہ یہ جو ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے. کہ یہ زندگی جو ہے وہ تو ایک آزمائش ہے، وہ تو امتحان ہے. تو چاہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت امیر بنایا یا بہت غریب بنایا، یا بہت خوشی دی زندگی میں، یا سیڈنس دی، یا غم دیا، یا صحت مندی دی، یا بیماری دی، یا فارچون دی، یا تقدیر دی، یا یعنی مس فارچون دی،
بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ تمام چیزیں جو ہیں ایک ون فارم اور دی ادر آف امتحان ہے. لائف از ٹو شارٹ فار اینی ریوارڈ اور اینی پنشمنٹ. ہمیں بہت ہی کیئرفل ہونا چاہیے. واٹ از آر رسپانس؟ ہمارا ان چیزوں کو ملنے کے بعد یا نہ ملنے کے بعد ہمارا رسپانس کیا ہوگا؟ بیکاز دیٹ ول ایوری ورڈ اینڈ ایوری ڈیڈ، دیٹ از ہاؤ وی ول بی گریڈڈ. When disbelievers see you, they treat you with ridicule. Is this the one who speaks of your gods while they themselves reject even talking of the Rahman? تو امنگ یہ دیکھیے لوگوں کے اندر بہت ساری ٹریٹس ہوتی ہیں، کوالٹیز ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں، مگر یہ جو سب سے بدتر چیز جو ہے نا لوگوں کے اندر، وہ دوسرے لوگوں کو دیکھنا اور ان کے اوپر ہنسنا، ان کو ریڈیکیول کرنا، ان کے اوپر طنز کرنا، ان کے ٹھٹا اڑانا. یہ جو ہے نا بہت ہی ایک پینفل ایٹیٹیوڈ ہے. اس لیے کہ ہر شخص ہم میں سے بہت حساس ہوتا ہے. ہم بڑے حساس ہیں اپنی عزت کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اور ہم یہ نہیں چاہتے، ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا کوئی مذاق اڑائے یا ہماری سیلف رسپیکٹ جو ہے نا اس کو آ کے اس کو ہرٹ کرے. اسی طریقے سے جو نبی گزرے ہیں ان کو بھی بڑا برداشت کرنا پڑتا تھا. ان کی بھی لوگ بہت توہین کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ان کو بہت تھریٹ بھی کیا کرتے تھے نا، لائف تھریٹننگ تھنگ. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ دے ڈڈ ناٹ میجر ٹو دا نارمز آف دا سوسائٹی، کہ وہ بات کرتے تھے جو سوسائٹی کے اندر بہت پاپولر نہیں ہوتی تھی. ہاں اس وجہ سے لوگ ان کو اس طریقے سے جو ہے نا ان کی توہین کیا کرتے تھے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پروفٹ ڈڈ ناٹ جج دیم سیلف بائی دا اسٹینڈرڈ لیڈ ڈاؤن بائی پیپل، کہ جو لوگوں نے اسٹینڈرڈ لے ڈاؤن کیا تھا پروفٹ جو ہے اس کی بیسس پہ نہیں لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ جج کرتے تھے. اس وجہ سے لوگ ان کا طنز بھی کرتے تھے. اینڈ مگر اس سے ان کا پروفٹ کا جو جتنے بھی نبی تھے، رسول تھا، ان کا جو ریزولو تھا وہ نہیں ویکن ہوا، اور پھر انہوں نے صبر کیا. خلق الانسان من اجل سأریکم آیاتی فلا یستعجلون. Man is made of haste. Soon I shall show you my signs. So do not seek haste from me. تو جہاں انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، ایکسیپشنل کوالٹیز ہیں، اس کے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہیں. اور قرآن جو ہے نا جیسے ایک اچھا دوست ہوتا ہے، وہ وداؤٹ ریئلی میکنگ اینی آفینسو کیے بغیر وہ ہمیں ہماری شارٹ کمنگز، ہماری جو کمزوریاں ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے، تاکہ ہم اس کا ہمیں احساس ہو، ہم اس کے لیے ویجیلنٹ رہیں. تو ایک جو کمزوری قرآن یہاں ہمیں جس کو ریمائنڈ کرا رہا ہے وہ یہ کہ ہم میں جلد بازی ہے. پیپل آر ویری کوئک ٹو ریئیکٹ اینڈ دس وی نیڈ ٹو کنٹرول. اس پہ کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. سب سے سیف چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے نا کام رہیں، ہم پرسکون رہیں، ہمارا کمپوزر ہے. وی شوڈ ناٹ بی ریئیکشنری. اور جیسے کہ کفار تھے کہ جہاں پہ وہ دیکھتے وہ فوراً عذاب کہتے تھے، ٹھیک ہے لے آؤ میں ہمارے اوپر عذاب. دس از واٹ دے یوز ٹو سے اینڈ دس از واٹ قرآن از سیئنگ. اس کے بارے میں سوچو، ڈونٹ بی اے ریئیکشنری ٹو دس. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. They say, when will this threat come to if you are truthful? Only if the disbelievers were to know the time when they will not be able to keep off the fire from their faces or from their backs, nor will they be helped. Rather, it will come upon them suddenly and will baffle them, so they will not be able to turn it back, nor will they be given respite. تو جب اگر لوگ اپنا عقیدے کو نہیں چینج کرنا چاہتے، اپنے بلیفس کو نہیں چینج کرنا چاہتے، اپنے اعمال کو نہیں چینج کرنا چاہتے، اپنے ایکشنز کو نہیں چینج کرنا چاہتے، تو پھر انجام بھی نہیں تبدیل ہوگا. دین دی انجام، پھر اینڈ رزلٹ جو ہوگا وہ بھی یہی ہوگا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. In fact, the messengers have been mocked before you, so those who laughed at them were besieged by what they used to ridicule. کبھی کبھی انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ بھئی یہ پروفٹس جو تھے، نبی جو تھے، رسول جو تھے، ان کا کیوں مذاق اڑایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو سب سے جو بہتر انسان میں سے انسان تھے ان کو چنا اور ان کو اپنا نبی اور اپنا رسول بنایا. ان کی لکس، ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی، ان کی انٹیلیجنس، ان کے اخلاق، ان کا ٹیمپرمنٹ، اٹ واز وے ابو اینی ہیومن بینگ. سب سے بہتر اخلاق کے وہی لوگ تھے، رائٹ؟ پھر بھی لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا. کیوں مذاق اڑایا؟ اس لیے کہ لوگ جو ہے نا لوگ یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے شریف لوگ ہیں، اور حالانکہ ان کا بیہیویئر اور اخلاق بہت ایکسیلنٹ ہے، مگر دس از دا وے پیپل ٹریٹ گڈ پیپل. جن لوگوں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، کبھی لوگ ان کو بھی دے پوک فن ود دیم. اس لیے لوگوں کو وی شوڈنٹ ریلی ریئیکٹ ٹو دیٹ. کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کن کی عزت کرتے ہیں؟ جو بڑے جابر لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے بدماش لوگ ہوتے ہیں، لوگ بڑی ان کی عزت کرتے ہیں.
بڑے عیاش لوگ ہوتے ہیں، ان کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دے لک دا فیٹ دیٹ کک دیم، کہ جو ان کو ٹھوکر مارتے ہیں ان پاؤں کی جو ہے نا ان کو جا کے وہ ان کو چومنا شروع کر دیتے. Say, who will guard you during the night and the day against the Rahman, rather to the remembrance of their Rabb, they are averse. تو قرآن کہتا ہے کہ بھئی یہ تو کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہماری طرف عذاب آئے تو no one can save us. تو بات یہ why should we really take the risk؟ عذاب کس پہ اللہ کا آتا ہے؟ کہ جو اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے. So just for our social acceptability، ہم کوئی مالی فائدے کے لیے یا ایک آرام دہ زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑیں، یہ تو کوئی میں کہتا ہوں کہ کوئی وزڈم کی بات نہیں ہے، کوئی حکمت کی بات نہیں ہے. ریئل وزڈم کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. یہ حکمت کی بات ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. اور ہم یہ سوچیں کہ ہم کتنے ہیلپ لیس ہیں، کتنے بے بس اور ونربل ہیں، کتنا کمزور ہے انسان، کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بغیر، ہماری کریٹر کی حفاظت کے بغیر یہ تو دیر از نو پلیس ٹو ہائڈ. کہیں پہ بھی ہم جا کے چھپ نہیں سکتے اس سے. اور ڈو دے ہیو گاڈس ہو پروٹیکٹ دیم بسائڈز اس؟ They are not able to help even themselves, nor will they have anyone to side with them against us. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. But we have given benefit to people and their fathers until life was prolonged for them. So do they not see that we are gradually decreasing the land from its border? Shall they then prevail? پہلی بات اللہ نے کیا کی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم لوگوں کو اور ہمارے باپ دادا کو خوب سامان دیا، یہاں تک کہ ان کی عمر جو تھی اس کو بھی بڑھا دیا. تو اللہ نے تو بڑی لمبی عمر دی. یہ بھی بڑی ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی. اس کو جو نعمت سمجھے. مگر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہاں پہ تو بہت کچھ دیا اور لمبی زندگیاں بھی دیں، مگر یہ تمام چیزیں کیا ہوئیں؟ دے ریزلٹڈ کہ لوگ اللہ سے اور دور ہو گئے، اپنے رب سے اور دور ہو گئے. بالکل جو کہتے ہیں نا رب سے لا تعلق ہو گئے، کہ یہاں تک کہ اللہ کا مینشن کرنا، جو اللہ کا نام تک آنا ختم ہو گیا. اور لوگ کیا کہنے لگے؟ اٹس از آئی اینڈ وی. یہ تو سب ہم کرتے ہیں، یہ تو سب میں کرتا ہوں یا ہم کرتے ہیں، تو ہماری اپنی صلاحیت ہے. تو اس کی وجہ سے پھر جو تھا نا گناہ جو تھا وہ بڑھتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا رہا اور لوگ پھر گناہ کے اندر آگے بڑھتے چلے گئے، اور جتنا بھی گناہ کا وزن ہے وہ بھی بڑھتا چلا گیا. دوسری چیز ہم کیا قرآن یہاں پہ بتاتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے بے شک زمین کو ہر طرف سے ہم گھٹاتے لیتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی طرف سے دنیا کو جو ہے نا ہی از ڈیکریزنگ دا لینڈ فرام اٹس بارڈر، کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو گھٹا رہا ہے. اس کا اوبیسلی ایک فزیکل مینیفیسٹیشن بھی ہے. فزیکل مینیفیسٹیشن یہ کہ آج جو ہے بہت سارے جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جو ہے وہ واپس جو ہے نا آپ اٹریکٹ کر رہی ہے. یہ پہاڑ جو ہیں یہ اوپر بڑھ رہے ہیں، کانٹیننٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پریس کر رہے ہیں. اچھا، اگر ہم اس آیت کو اپنی زندگی کے اوپر بھی لگا کے دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہماری زندگی تھی. آپ سوچیں جب آپ جوان تھے اور آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، ایبیلٹیز دی تھیں، دے ور ایٹ پیک. وی ور سو سپر ایفیشینٹ، اتنا شارپ مائنڈ، ایجائل باڈی، گڈ لکس، ایفیشینٹ، پیک پرفارمنس، پیک انجوائمنٹ. اس کے بعد جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ہر چیز جو ہے نا وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. آج آپ you try putting on your wedding dress. اگر آپ کی شادی ہوئی ہوئی and you've been married for 30-40 years، آپ اس زمانے میں جب آپ نے یہ کپڑے پہنے ہوں گے تو لوگ کہتے ہوں گے oh gorgeous, how gorgeous you are. آج آپ پہن کے جائیں گے تو کہیں گے what a joker. وہی کپڑے ہیں، مگر یہ تمام چیزیں جو ہے نا تبدیل. you see these abilities، یہ صلاحیت جو ہیں یہ کیسے ڈیکریز ہو رہی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو کم کیے جا رہا ہے. تو آج اگر لوگ جو ہے وہ 6000 گز کے مکان پہ بھی رہتے ہیں، الٹیمیٹلی یہ سکڑ کی جو ہے زمین 6 گز کی زمین بن جائے گی قبر کے اندر. تو وائی ڈزنٹ مین ریئلی لیٹ گو؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور آئی تھنک یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. دیکھیے دا ورلڈ از لیٹنگ اس گو. ہم اس دنیا کو کیوں نہیں چھوڑ رہے اس سے پہلے کہ دنیا ہمیں چھوڑ دے؟ دنیا آہستہ آہستہ ہمیں ریجیکٹ کر رہی ہے، وہ ہمیں مسترد کر رہی ہے. اٹس تھروئنگ اس آؤٹ آف دس ورلڈ. اس لیے وی نیڈ ٹو گیٹ مینٹلی ڈسٹینس فرام دس ورلڈ ناؤ. جیسے ہماری عمر بڑھ رہی ہے، دس از این ایکٹ آف وزڈم. یہ ایک حکمت کی بات ہے. دس از پاسبل اونلی ان ون کیس، کہ جب کہ انسان ڈس ریگارڈ کرے یہ جو جس کو کہتے ہیں نا ویلیو کرے، اور اس دنیا کو ڈس ریگارڈ کرے
اور کس چیز کو قیمت دے، کس چیز کو ویلیو دے، اس کلام کو ویلیو دے، اس وحی کو ویلیو دے، اس کو سمجھے، اس کو سوچے، اس کے اوپر ایکٹ کرے، اس کو پھیلائے. Say, I warn you only by revelation, but the deaf do not listen to the call when they are warned. If a whiff of your Rabb's torment were to touch you, they would certainly say, woe to us, we were the unjust. تو لوگ جو ہیں آج نظر انداز کرتے ہیں اللہ کے کلام کو، اللہ کی وحی کو، اور پھر وہ مستحق ہو جاتے ہیں اللہ کے عذاب کے. مگر یہ عذاب اگر لوگوں کو چھو بھی جائے، if it slightly touches people, تو it will take people out of their complacency. وہ جو جس اطمینان کے اندر لوگ آج زندگیاں گزاریں، it will shake people out of that. We shall set up a just balance on the day of judgment, so no one shall be wrong in the least, even if it is to the measure of a mustard seed. We shall bring it forth, and we are enough to take account. تو اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا حساب لے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک میزان یعنی کہ اسٹیبلش، یعنی کہ ایک ترازو بنایا ہوگا، بیلنس ہوگا، اور اس کے اوپر ایک فرشتہ جو ہے، فرشتے پر ہوگا جو اس کا انچارج ہوگا، اور ہر شخص جو ہے اس کے جو اعمال نامہ ہے، اس کی جو ڈیڈز ہیں وہ لائی جائیں گی، اس کا وزن کیا جائے گا. اگر تو یہ جو ترازو ہے، جو بیلنس ہے، اس کا وزن جو ہے وہ یعنی کہ اچھائی کی طرف ہوتا ہے، گڈ کی طرف ہوتا ہے، تو یہ فرشتہ جو ہے یہ نا ایک اناؤنسمنٹ کرے گا، اور تمام جس کو کہتے ہیں انسانیت یہ اناؤنسمنٹ سنے گی، ہاں، کہ یہ شخص جو تھا، یعنی کہ اس کے شخص کے نام کے ساتھ، کہ یہ شخص جو ہے یہ آج کامیاب ہو گیا. جسٹ کائنڈ آف ویژولائز اٹ، اور یہ ریئلی امیجن کریں کہ آپ کا نام پکارا جائے، اینڈ دس اناؤنسمنٹ یو ہیئر دیٹ ان فرنٹ آف انٹائر، یعنی کہ مین کائنڈ کے سامنے، انسانیت کے سامنے. اور یہ امیجن کریں کہ اس شخص کے بارے میں کہ جس کا کہ یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ اس کا جو یہ ترازو ہے یہ جو ہے یہ گناہ کی طرف زیادہ، کیسا وہ محرومی فیل کرے گا کہ اس کے گناہ جو ہے وہ زیادہ بھاری، کیسا وہ بدبخت اور ریچڈ ہوگا اس دن. اینڈ وی گیو موزز اینڈ ہارون دا کرائٹیرین اینڈ اے لائٹ اینڈ این ایڈوائس فار دا گاڈ فیئرنگ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، دوز ہو ہیو awe of their Rabb without having seen him and are fearful of the hour. تو یہاں پہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ پہلے many messengers گزر چکے ہیں، not in that historical order. بہت سارے نبیوں کے اب نام آئیں گے beginning with حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو کہ فرقان دیا، ایک فرق کرنے والی کتاب، یعنی کہ اٹس اے کرائٹیرین کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، ایک نور دیا، ایک روشنی دی. اور فرقان کے ساتھ جو ہے یعنی کہ ہماری انٹینشن، ہماری نیت جو ہے وہ کریکٹ ہوتی ہے، اور جو عمل ہے وہ از ان دا لائٹ آف دا بک. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. And this is a blessed reminder we have sent down. Are you still rejecting it? تو قرآن ایک کائنڈ آف اے کویسچن مارک یہاں پہ پوچھتا ہے، بڑا سائن آف امیزمنٹ ہے کہ یہ تو ایک کتاب تمہیں دی گئی ہے کہ جس سے لوگوں کے اندر تبدیلی آتی ہے، ایک ٹرانسفارمیشن آتی ہے. مگر کیوں ٹرانسفارمیشن نہیں آ رہی، کیوں تبدیلی نہیں آ رہی لوگوں میں؟ مے بی لوگ تبدیل ہونا ہی نہیں چاہتے، مے بی دے ڈونٹ وانٹ ٹو چینج، اور دے آر ڈینائنگ اینڈ ریجیکٹنگ. اور کس چیز کو وہ ٹھکرا رہے ہیں، کس چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ تو اگر تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کا مقصد صرف ثواب ہے اور برکت ہے، تو دین ویئر از دا ڈینائر، ویئر از دا ڈسبلیف؟ اس کتاب کا ریئل مقصد جو ہے نا وہ صرف برکت اور صرف ثواب نہیں ہے، اس کتاب کا ریئل مقصد جو ہے نا وہ تبدیلی ہے. سو بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.